बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज कौस यानी सैजिटेरियस धनु राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात को मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी का मुअद्दिबाना सलाम। ये सन साइन बेस्ड वीडियो है। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 23 नवंबर से 22 दिसंबर के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको आपकी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं है तो आप अपने नाम के पहले हर्फ फे यानी एफ से मुताल्लिक होके ये वीडियो देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको अपना जायचा नज़र आ रहा है, ये आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मस्ट इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स इन 2024। इस साल आपके लिए कौन से अय्याम इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, सबसे ज़्यादा अहम है। तो साल का आगाज़ जो हुआ इसमें 1 जनवरी से मरकरी सैजिटेरियस में मुस्तकीम हुआ और इसने आपको बहुत अच्छा सोचने और समझने पे इख्तियार बख्शा। मिन जानिब अल्लाह बख्शी हुई ताकत और तासीर से अतारत ने आपकी जहानत में, आपकी अक्ल में इजाफा किया। तो साल के आगाज़ से आप होशियार हुए हैं, ज़ीरक हुए हैं, आपकी समझदारी में इजाफा हुआ है, आपकी हिकमत में इजाफा हुआ है। और अगर आप कुछ सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे, उस हवाला से आपको काफ़ी मदद मिली है। अप्रैल के महीने में 20 अप्रैल का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियतों का हामिल है, चूँकि इस दिन आपका लॉर्ड जुपिटर यूरेनस के साथ कंजक्शन कर रहा है बुर्जे सौर में। आपके जायचा के छठे घर में ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अहमियतों का हामिल है कि जुपिटर और यूरेनस ये हम किनार हो रहे हैं। एक तो आपकी सेहत बहुत बेहतर होने जा रही है और दूसरा जो आपके मामूलात ज़िंदगी में रुकावटें थीं उनका ख़ात्मा होने जा रहा है। और ये कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए जो जिद्दोजहद करते हैं, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इस दिन आपको बहुत मदद मिलेगी। ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार दिन साबित होने जा रहा है। आपका अपना हाकिम कौकब जो जुपिटर यानी मुश्तरी है, वो तौसीआत का यानी वुसाअतों का कौकब है। इसका ताल्लुक रूहानियात से है, तरक्की के साथ है और मज़हब और रूहानियत के साथ साथ इसका ताल्लुक दिल की सफाई के साथ है और रूहानी उमूर पे ये हुकूमत करता है और आपको वसीउल क़ल्ब बनाता है, आपकी किस्मत को बेहतर करता है। और यूरेनस जो अचानक से तब्दीलियों का पेशखैमा साबित होता है, तो जब अचानक तब्दीली का और एक बेहतर बदलाव का, रेवोल्यूशन का जो प्लैनेट यूरेनस है, इसका जुपिटर के साथ हम किरान होना आपके जायचा के छठे घर में, ये आपके लिए ज़िंदगी की नई राहों का पेशखैमा साबित होगा। तो ये पूरा महीना अप्रैल आपके लिए ताकत और तवानाई का सरचश्मा है। 20 अप्रैल के बाद आइंदा अप्रैल के आखिरी अय्याम और मई में भी आपको इसके बेहतरीन नताइज मिलते रहेंगे और आपके कामों की जो रुकावटें हैं वो दूर होती रहेंगी। आप अपने ज़िंदगी के किसी भी शोबा में किसी भी बंदिश या रुकावट का शिकार हैं तो जिद्दोजहद कीजिए, कोशिश कीजिए, आप उसे ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। ये कंजक्शन आपको मामूलाते ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव से हमकिनार करेगा और आपकी ज़िंदगी में बर्बादियों, नहुस्तों, परेशानियों, नाकामियों और मायूसियों का बिल्कुल ख़ात्मा कर देगा। आपको नई जॉब चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, आप नकल मकानी करना चाहते हैं, आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, इसके आपको वसी तर मौके मिलने वाले हैं। बहुत कुछ आपको हासिल होने वाला है। नई शुरुआत का ये बड़ा अच्छा वक्त है। हमारे यहाँ
ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ لوگ علم نجوم کے متعلق صحیح آگاہی نہیں رکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیارے ستارے ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اور کاتب تقدیر نے ہمارے لیے جو لکھ دیا ہے وہی ہمارے ساتھ ہو کے رہے گا. اور تقدیر پرستی کا یہ رویہ اور عقیدہ جبر، یہ غلط عقیدہ ایسے لوگوں کو ناکامی سے جوڑ کے رکھتا ہے اور یہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. اول تو لوگ ستاروں پہ یقین رکھتے نہیں ہیں، اور جو لوگ ستاروں پہ یقین رکھتے ہیں وہ اسے اس طرح سے مانتے ہیں کہ یہی کواکب ہماری قسمت کا فیصلہ کریں گے، اور یہ ان کی ہمت کو اور آگے بڑھنے کی طاقت کو نقصان دینے والا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ بہت پریشان کن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آسان الفاظ میں بات کروں، کہ کیا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے. سورہ رعد میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت قدم رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. انسان کی تقدیر بدلتی ہے. ہم کواکب کے تابع نہیں ہیں. سیارے ستارے ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارے رویوں، ہمارے ارادوں، ہمارے نظریات، ہمارے افکارات کو جلا دیتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتے ہیں. ہمیں ایسا وقت مہیا کیا جاتا ہے جس وقت میں اگر ہم مٹی بھی ہاتھ میں لیں تو وہ سونا ہو جاتا ہے. تو سیجیٹیریس، یہ آپ کا اچھا وقت ہے. اپنی عقل کو استعمال لائیے، اپنی حکمتوں کو بروئے کار لا کے اپنی کوششوں کا پھل اور ثمرہ حاصل کیجیے. تبھی آپ الیکشنل اسٹرالوجی سے صحیح معنوں میں مستفیض ہو سکیں گے. اس کے بعد مئی کے مہینہ میں 23 مئی کا جو مکمل چاند ہے، فل مون، وہ آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں فرسٹ ڈیکن میں ہونے جا رہا ہے. آپ کے زائچہ کے پہلے گھر کا پورا چاند آپ کے خوابوں کو تعبیر بخشے گا. آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے زائچہ کو دیکھتے ہوئے کہ مشتری اور یورینس کے قران کے بعد جو طاقت اور تاثیر آپ کو آسمان سے عطا ہو رہی ہے، وہ پورے چاند کے ساتھ پورے آب و تاب پہ پہنچے گی 23 مئی کو. اور پورے چاند کا مطلب ہے کہ آپ کی بند قسمت اب کھل چکی ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا میرا ستارہ گردی سے باہر آیا یا نہیں آیا. تو اس کا آسان جواب علم نجوم میں یہی ہے کہ جب آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں پورا مکمل چاند آئے یا نیا چاند طلوع ہو، تو اس سے آپ کی قسمت پہ بہت اچھے اثرات رونما ہوتے ہیں. اس کے بعد مئی کے مہینے میں ایک بڑا اہم ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے آپ کے اپنے حاکم کوکب مشتری کا، کہ وہ داخل ہو جائے گا 26 مئی کو جیمنائی میں، آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں، بالکل آپ کے اپوزٹ. 13 مہینے کے بعد آپ کا حاکم جوپیٹر، یہ سیجیٹیریس کا جو لارڈ ہے، یہ جیمنائی ہاؤس میں داخل ہو جائے گا. تو آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر کا مشتری، یہ آپ کے رومانی تعلقات میں اضافہ کرے گا، محبت میں آپ کو کامیابیاں دلائے گا. مشتری یہاں 13 مہینے قیام کرے گا. یہ آپ کے لیے بڑے حوصلہ افزا امکانات پیدا کرے گا، آپ کی شراکت داری کو بہتر کرے گا، آپ کے تعلقات کو فروغ ملے گا. اگر آپ کی شادی ناکام ہو رہی تھی تو اب وہ کامیاب ہو جائے گی. اگر شادی میں رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو مئی کے آخری عشرہ میں جب مشتری آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں آئے گا تو برج قوس آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں جن کا تعلق آپ کی شادی سے ہے، آپ کے تعلقات سے ہے، ازواجی زندگی سے ہے، وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ آپ کی شادی کا سال ہے، یہ آپ کی لو میرج کا سال ثابت ہونے والا ہے مئی کے بعد، اور اس وقت سے آپ نے خوب فائدہ اٹھانا ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوگا کہ اکتوبر میں
آپ کا اپنا حاکم لارڈ جوپیٹر وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا، وہ رجت میں چلا جائے گا، تب آپ کے تعلقات میں سست روی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو 9 اکتوبر 10 اکتوبر سے پہلے پہلے آپ کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ آپ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں ان کو طے کر لیں، اور جو آپ کے کرنے کے کام ہیں تعلقات کو لے کے ان کو پہلے سے آپ سر انجام دے دیں، چونکہ اس کے بعد یہ رکاوٹیں تھوڑی سی پیدا ہوں گی۔ لیکن پھر بھی آپ میرا ماہانہ ہوروسکوپ سنتے رہیں گے، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، ریمیڈیز وغیرہ آپ کو سب بتاؤں گا۔ یہ میں انتہائی اہم اور خاص تاریخیں آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ دسمبر کے مہینہ میں 1 دسمبر نیو مون ان سیجیٹیریس آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں نیا چاند طلوع ہوگا، اور یہ دن بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ نیا چاند آپ کے لیے بہت سعادتیں اور خوشخبریاں لے کے آئے گا، چونکہ یہ آپ کا برتھ سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا ہوگا، اور آپ کے سالگرہ کے ایام میں یہ پورا مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ 1 دسمبر سے 1 جنوری تک یہ نیا چاند آپ کے لیے مواقع پیدا کرے گا، آپ کی شناخت کو بڑھائے گا، آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ کرے گا، اور آپ ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ سال 2025 میں داخل ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ امید کرتا ہوں ان خاص ایام سے آپ خوب استفادہ کریں گے اور اپنے لیے کامیابی کی راہیں تلاش کریں گے۔ اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔